ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں۔ پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ انسان، ساری صفات انسانوں والی ہوں گی۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، سارے مٹی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے نہ کہ نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ جو ہے نا یہ انسان ہے ہی نہیں، اس کے لیے جتنی جھوٹی کہانیاں لا کے جوڑو، اور جتنے آیتوں کو توڑ مروڑ سکتے ہو توڑ مروڑ کے پیش کرو۔ جہاں جہاں نور کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے وہاں لا کے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جوڑو۔ جہاں خود اللہ کے رسول کے لیے بھی آیا ہے لیکن بمانا نور جسد کی حیثیت سے نہیں آیا، روشنی کے اعتبار سے آیا، لیکن وہ معنی لے آ کے کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حیثیت سے جوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ میں تم جیسا ہوں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے I am a man like you۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ I am a man like you، میں بشر ہوں تمہاری طرح، مثلکم like you، تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کر دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئیل کفار، یعنی کفار سے کہا رسول نے۔ تو اب رزلٹ آیا I am a man like کافر، جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے، فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں۔ میں ریئلزم کی بنیاد پر، حقیقت پسندی کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں۔ رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے۔ I am a man like you، تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے، میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے، میرا رسول عتبہ و شیبہ کی طرح بشر ہے، میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے، بت پرستوں کی طرح بشر ہے، دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے، گستاخوں کی طرح بشر ہے، اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے، کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے۔ اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں، رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں، تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے، اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے، تو یہ آیت بھی متشابہ ہے، اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے۔ میں چکر میں پڑ گیا، جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں، جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا، جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جلال سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور اسی لیے محقق الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے۔ تو میرے بھائیو ڈربن والو،
بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. 3 لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے. ایک تو ہے مقطعات، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. ایک ہے متشابہات، اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، اس سے قانون بنے گا، اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے. تو اس کو کہتے ہیں محکمات. جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ محکمات ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے، اس سے عقیدہ بنے گا. جیسے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن میں ہے اللہ نے نور کہا ہے، نور سے رسول مراد ہیں. جو کلیئر ہے اللہ کی منشا کلیئر ہے، اور جو کلیئر ہے وہی منشا ہے. جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں ہے. اس لیے یہ چیز یہ محکم ہو گئی. تو رسول کو جس آیت نے نور کہا ہے، رسول کو قرآن کی جس آیت نے نور کہا وہ محکم آیت ہے، اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ آیت ہے. اب میرے دوستو محکم سے عقیدہ بنتا ہے تو میرے دوستو میں ان سے پوچھتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جب قرآن میں رسول کو بشر کہنے والی آیت متشابہ ہے اور نور کہنے والی محکم ہے، تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں لے لیا؟ تو عشق نے جواب دیا، لو آف پروفٹ بول پڑا، ہاشمی محکم سے وہی کام لے گا جس کا ایمان محکم ہو، جس کا عقیدہ محکم ہو، جس کی شریعت محکم ہو، جس کا نظریہ محکم ہو. اچھا میں آپ کو اور ہلکی بات کہہ دوں، رسول کو بشر کہا ہے قرآن نے، ایبسولوٹلی کریکٹ، اور نور کہا ہے ایبسولوٹلی کریکٹ. تو ایک آیت نے رسول کو بشر کہا، ایک آیت نے رسول کو نور کہا، تو دونوں قرآن ہے کہ نہیں؟ اب سن لو، پورا قرآن ماننا شریعت ہے، پورا قرآن ماننا شریعت ہے. ایک آیت ماننا دوسری ٹال جانا طبیعت ہے. پورا قرآن ماننا شریعت ہے، ایک آیت لے لینا دوسری ٹال دینا یہ طبیعت ہے. اور یہی ہماری ان کی جماعت میں فرق ہے، ہم شریعت پہ چلتے ہیں، وہ طبیعت پہ چلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ارے بھائی قرآن نے رسول کو نور کہا ایگزیکٹلی، بشر کہا ایگزیکٹلی، تو دونوں کو پلس کرو، نور پلس بشر. According to Holy Quran, our prophet is light, and according to Holy Quran, our prophet is Bashar. Noor and Bashar both. So Noor plus Bashar is equal to Noori Bashar. تو نوری بشر کہو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے مولا تو خاکی بشر ہے، میرا رسول اللہ نوری بشر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. ایک توجہ والی بات اور ہے، کیا ضرورت تھی، تیور سمجھو، اے اللہ تو نے کیوں کہلوایا اپنے محبوب سے؟ لیٹ می سے سم تھنگ. میں ان پڑھ ہوں، ایک بات ڈائریکٹ بتا دو، میں بول گیا کہ میں ان پڑھ ہوں، کل سے مجھے ان پڑھ کہو گے؟ کل تو چھوڑ دو، کیا ابھی سے ان پڑھ کہنا شروع کر دو گے؟ مولانا ہاشمی ان پڑھ، سید محمد ہاشمی illiterate. I am illiterate, I am saying. You will say, you will repeat, because I am saying myself. If I will say myself anything, lose talking about me, you will not repeat. What will you say? It is خاکساری of Hashimi. یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ خاکساری ہے. میں اگر یہ کہوں کہ میں علم نہیں رکھتا تو کل سے تم دہرانے لگو گے کہ ہاشمی میاں کے پاس علم نہیں ہے. کوئی پوچھے کیسے کہ ٹیپ ریکارڈ سن لو، خود ہی انہوں نے کہا ہے میں عالم نہیں ہوں، تو میرے کہے کو ریپیٹ کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں if I am saying about me, تو will you repeat?
کیا سمجھو گے اس کو؟ خاکساری ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اچھا مزاج ہے، عالم ہو کے بھی اپنے کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، یہی تو سمجھو گے تو خاکساری ہے۔ خاکساری پر ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر کوئی سیٹھ یہ مجھ سے کہے غریب کھانے پر قدم رکھ دیجئے، اور میں جاؤں تو دیکھوں ارے باپ رے باپ عالی شان بلڈنگ ہے، اور بولا غریب کھانا، عالی شان بلڈنگ میں لے جا رہا ہے اور بولا غریب کھانے میں قدم رکھ دیجئے، میں سمجھوں گا خاکساری۔ لیکن میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست کہے حضرت غریب کھانے پہ چل کے قدم رکھ دیجئے اور واقعی وہ غریب کھانا ہی ہو، تو کوئی خاکساری ہوئی؟ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور جھوپڑے کے بجائے وہ فلیٹ ہے تو خاکساری ہے۔ حضرت چلیے جھوپڑے میں چلیے اور واقعی جھوپڑا ہو۔ ایک صاحب نے کہا جو حضور جو بھی روکھی سوکھی ہے چل کے کھا لیجیے، روٹی روکھی سوکھی روٹی چل کے کھا لیجیے، اور لے گیا تو چکن بریانی کھلائے۔ یا اللہ، روکھی سوکھی روٹی بول کے لایا تو خاکساری ہے، تواضع ہے، انکساری۔ لیکن اگر میرا کوئی مرید، میرا کوئی دوست مجھ سے کہے حضرت چل کے روٹی روکھی سوکھی کھا لیجیے اور گھر لے جا کر روکھی سوکھی دے، تو ٹھیک ہی تو ہے۔ میں خاکساری کا نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوائنٹ سمجھو۔ عالم اپنے کو جاہل کہے تو خاکساری ہے، لیکن واقعی جاہلوں کی جماعت ہو اور کہے میں جاہل ہوں، ٹھیک ہی تو ہے۔ اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ، تھرڈ پوائنٹ، ہاشمی اپنے آپ کو 1000 ٹائمز جاہل کہے، تم نہیں ریپیٹ کرو گے، میں جاہل ہوں، 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 میں 32 مرتبہ کروں، 33 کہہ دوں گا تو وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر 32 times I pronounce that I am a jahil, I am illiterate, I am uneducated, you will not repeat. میں اپنے کو 1000 مرتبہ کہوں کہ میں جاہل ہوں، تم نہیں دہراؤ گے، کوئی مجھے جاہل نہیں کہے گا، لیکن مجھ سے بڑا، مجھ سے سپیریئر کوئی بڑی اتھارٹی اگر شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ایک بار بھی مجھے جاہل کہہ دیں تو یہ میری ڈگری ہو جائے گی، یہ میرا اسٹیٹس ہو جائے گا۔ میں اپنے کو کہوں گا تو تم ریپیٹ نہیں کرو گے، لیکن بڑا کہہ دے گا تو ریپیٹ کرو گے۔ کیا تم بھول گئے کہ پوری قوم اپنے لیڈر کو ابو الحکم کہتی تھی، ابو الحکم کہتی تھی، حکمتوں کا باپ کہتی تھی، برین کہتی تھی، اور مین آف دی برین، a great brain of our community, Abu al-Hakam. He was the great brain of his community according to his followers. ابو الحکم کہتی تھی، ٹاپ کلاس کا سمجھتی تھی۔ میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی ڈگری ہو گئی، یہی اسٹیٹس ہو گیا، یہی اس کی پوزیشن ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جب بڑا کہے گا تو پوزیشن ہو جائے گی، جب بڑا کہے گا تو ڈگری ہوگی۔ اپنے آپ کو کہو گے تو خاکساری ہے، لیکن اگر بڑا کہہ دے گا تو وہی ڈگری ہو جائے گی۔ اے اللہ، تو نے اپنے رسول کو خود کیوں نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل، اے رسول تم کہو، اے پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ دیتا تو بھی قرآن ہو جاتا، تو کہتا تب بھی حکم ہو جاتا۔ یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ وہ پروفٹ یو سے، اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا قل، اے محبوب تم کہو، قل اے رسول تم کہو، قل اے حبیب تم کہو، قل اے پیغمبر تم کہو، قل اے نبی تم کہو۔ اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا؟ کہا میں کہنے سے چوکا کہاں ہوں، تم نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن، میں نے جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے کہا ہے، اور میں کہنے سے کسی سے ڈروں گا کیوں؟ ساری دنیا تو مجھ سے ڈرتی ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں رب العالمین ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں،
میں انلمیٹڈ ہوں، میں آلمائٹی ہوں، میں تو نے مجھے سمجھا کیا ہے. لیکن جب میں کہوں گا تو میں یا ایھا النبی کہوں گا، میں یا ایھا الرسول کہوں گا، میں یا ایھا المزمل کہوں گا، میں یا ایھا المدثر کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب میں محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم برہان من ربکم. جب میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب میں کہوں گا تو کہوں گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. جب میں کہوں گا تو وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک. جب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفع بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وما هو علی الغیب بضنین. جب میں کہوں گا تو کہوں گا الرحمن علم القرآن. جب میں کہوں گا تو کہوں گا وعلمک ما لم تکن تعلم. میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا. جب میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. نبوت ہو تو میں بیان کروں گا، رسالت ہو تو میں بیان کروں گا، عظمت ہو تو میں بیان کروں گا، رفعت ہو تو میں بیان کروں گا، بلندی ہو تو میں بیان کروں گا. اے رسول تمہارا ایکسٹراڈنری پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا میٹر ہو تو میں بیان کروں گا. لاسٹ پروفٹ آف اسلام ہونا ہو تو میں بیان کروں گا. تمہاری پرسنالٹی کو میں بیان کروں گا، ایکسٹراڈنری ہونے کو میں بیان کروں گا، تمہارے میچلیس پروفٹ ہونے کو میں بیان کروں گا. تمہاری نبوت و رسالت و امامت و قیادت و سیادت و عظمت و رفعت و بلندی بلند پائگی برگزیدگی، دانائی عقلی فردان کی خرد ہوش و جمال حسن و جمال جود و نوال فضل و کمال جاہ و جلال. اے نبی تمہاری عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں. لیکن یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے رسول اسے تم اپنے منہ سے کہو تاکہ لوگ خاکساری سمجھائیں، لوگ تواضع سمجھائیں، لوگ انکساری سمجھائیں. اے محبوب اسے تم خود کہو. جب تم کہو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے وہ نبی میری طرح کیا ہوگا. میرے اندر سے میرا ہاتھ کٹے تو خون نکلتا ہے، میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز زخم ہو جائے تو خون نکلے گا، میری انگلی کے راستے سے خون نکلتا ہے، مگر نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. وہ میری طرح کیا ہوں گے، وہ میری طرح کیا ہوں گے. میں تو اپنی بیوی کو کلمہ نہ پڑھا پایا. میں تو اپنی بیوی، میں کچھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں جو اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہے، بیویاں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں بیوی سے کلمہ نہ پڑھا سکا. مصطفیٰ نے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری سے کلمہ پڑھوا لیا. میں ان کی طرح کیا ہو سکتا ہوں. میں چلتا ہوں میں چلتا ہوں تو فرش پر چلتا ہوں، رسول چلتے ہیں تو عرش سے گزرتے ہیں. میں ان کی طرح کیا ہوں گا. میرے دوستو، میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو ہوتی ہے. میں جب شادی کرتا ہوں، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی، جب میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بیٹی رہتی ہے، اور کسی کے لیے وہ بھابھی ہو جاتی ہے، کسی کی ممانی ہوتی ہے، کسی کے لیے انٹی ہوتی ہے، کسی کے لیے بردرس وائف ہوتی ہے، کسی کے لیے گھر کی بہو ہوتی ہے. مگر جب رسول شادی کرتے ہیں تو ان کی بیوی سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے، سب کے لیے ماں ہو جاتی ہے. ان کی بیوی سب کی ماں ام المومنین ہے. ارے جب تو بیوی تک نہیں پہنچا تو نبی تک کیا پہنچے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وبارک وسلم. اب جب رسول ہماری طرح نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم. پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو یہ نبی کی خاکساری ہے، یہ نبی کا تواضع ہے، یہ نبی کی انکساری ہے. میں چاہتا ہوں کہ پتا چل جائے کہلوانے کی وجہ. واٹ واز دا ریزن ٹو میک دا پروننسیشن دیٹ ہولی پروفیٹ از لائک یو. What was the reason of this saying? ایسا کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، ذرا آپ غور فرمائیں. کیوں یہ فرمایا؟ کہلوانے کی وجہ ایک ہے مذہبی وجہ. سن لو، اے رسول ضرور کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ ذات ضرور کہو. کیوں کہو؟ ٹھیک ہے تم کسی کی طرح نہیں ہو، مگر کہو. کیوں؟ ایک مذہبی ضرورت پڑ گئی. مذہبی ضرورت، یس. اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کہلانے کا. کیا؟ نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا. حاجی ابراہیم طاہر محمد کے یہاں جو کافی پی تھی، اس سے جو
मूड फ्रेश हुआ था, नमरूद का नाम लेते ही ये सारा मजा किरकिरा और वो भी मजबूरन मस्जिद में लेना पड़ा। तो ये भी कोई नाम लेने वाली चीज है? एबल टू प्रोनाउंस बाय द टंग ऑफ मुस्लिम। जबान खराब हो गई, नमरूद, न फातिहा न दरूद, नहीं कोई चीज है, लेकिन नाम लेना पड़ेगा और सुन्नत भी। आखिर कुरान में नमरूद, फिरौन, इबलीस, ये सब नाम है ना। तो मालूम है रसूल के गद्दारों का नाम लिया है कुरान ने। रसूल के गद्दारों का जब कुरान ने नाम लिया तो तुम कुछ बोलते नहीं। अगर मुसलमान नाम ले लेता है तो बुरा क्यों लगता है? बुरा मत कहो। अच्छा चलो यही तय कर लो, बुरा मत कहो। तो कम से कम 20 पारा तो घट जाएगा। जितना बुरा कहा गया है मुनाफिकों को निकाल दो, जितना बुरा कहा गया है काफिरों को निकाल दो, और एक सूरत तो पूरी गायब हो जाएगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये पूरी गायब हो जाएगी। इसमें सिवाय अबू लहब और उसकी बीवी को बुरा कहने के। अच्छा तो नहीं कहा। फिर कुलिया युहल काफिरून ही कहां बचेगी जहां काफिर कहा जा रहा है। क्या यार कुरान के पीछे हाथ धो के पड़े हो? नहीं नहीं, नहा धो के पड़े हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उलझ गया। खुदा का शुक्र है कि मसला सुलझ गया। वो बोला मैं खुदा। क्या बोला नमरूद? मैं खुदा। हजरत इब्राहिम समझ गए बिल्कुल जुदा, बिला वजह जुदा का नीचे का नुक्ता ऊपर ले जा रहा है। नीच कहीं ऊंच गया है? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया नहीं तू खुदा नहीं, मेरा खुदा मारता और जिलाता है। खुदा वो है जो मारता और जिलाता है। नमरूद बोला अच्छा अगर खुदा होने के लिए यही पावर काफी है, मारता है जिलाता है, गिव लाइफ एंड टेक लाइफ, तो ये क्वालिटी मेरे अंदर भी, आई कैन गिव लाइफ एंड आई कैन टेक लाइफ। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने बोला जाओ, गो इन माई प्रिजन, सर्च इन द जेल। 2 टाइप्स। क्या? एक तो उसको ले आओ जिसको कोर्ट ने हंग टिल डेथ, मौत की सजा दी, उसको लाओ। और दूसरा, और उसको दूसरा ले आओ जिसको कोर्ट ने छोड़ दिया हो, बाइज्जत बरी, रिलीज ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, नो चार्ज अपॉन यू, उसको ले आओ। अब दोनों ले आए गए हजरत इब्राहिम के सामने। तो नमरूद ने पूछा इसे बता तेरे लिए क्या जजमेंट है? बोला कोर्ट का जजमेंट है कि मुझको रिलीज कर दिया, मैं जा रहा हूं घर, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ, आई एम फ्री, जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। अच्छा जिंदगी की तरफ जा रहा है, इसको मार दो। नमरूद बोला इसको किल हिम। और बोला तुम कहा मैं तो मौत के लिए जा रहा हूं, कहा नहीं इसको छोड़ दो। और हजरत इब्राहिम से बोला देख जो मरने जा रहा था मैंने उसको जिला दिया, और जो जीने जा रहा था मैंने उसे मार दिया, मैं भी मारता जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर खुदा के खलील को यह मालूम था कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसलिए नमरूद के मुंह नहीं लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी और वजनदार बात यह कह दी, फाइनल कर दिया कि सुन नमरूद, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। फाइनल मैच। द सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ माई अल्लाह। इफ यू आर अल्लाह, sun rising from west, do it. He became failed, just like jail. It is not game, it is not, ये बच्चों का खेल नहीं। फबहतल्लज़ी कफर,
हज़रत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल दे। नमरूद चकरा गया कि अब इसमें मैं क्या करूं। तो बहुतल्लती कफर, टूट गई नमरूद की कमर, फिरने लगी इधर उधर नजर, न देखे इधर न देखे उधर, तो बहुतल्लती कफर। चकरा गया कि भाई अगर जमीन का मैटर होता तो कुछ ले दे करके, पेट्रो डॉलर ले दे करके, कुछ डॉलर पाउंड ले दे करके, कुछ जमात का गरीब होता तो उसको अमीर बना देते, कुछ उलट फेर करके कोई नई ऑर्गेनाइजेशन दे देते, अगर वो डिस्कनेक्ट था तो कनेक्शन कर लेते, बेराब्ता था तो राब्ता कर लेते, विदाउट राब्ता होता तो राब्ता कर लेते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मगर नमरूद जानता था कि कुछ लेने देने का मामला तो जमीन पर होता ही है। मिस्टर सनशाइन से कौन कांटेक्ट करे? ये सूरज महाराज, ये किसी की सुनने वाले नहीं है। वो चुप रहा और हजरत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े। मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, तू पश्चिम से निकाल। नमरूद निकाल सका? एक बात सीने पर हाथ धर के बताओ ईमानदारी से, बफर्ज़े मुहाल निकाल देता था? हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में नमरूद को दुनिया खुदा मान लेती। हजरत इब्राहिम ने फाइनल क्राइटेरिया बता दिया था, मेयार, कि मेरा खुदा पूरब से निकलता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल, अगर पश्चिम से निकाल देता तो खुदा माना जाता कि ना माना जाता? नमरूद तो नहीं निकाल सका, लेकिन हिस्ट्री के सफ़े पर यह दलील इब्राहिम की मौजूद थी कि पूरब से निकालने वाला सूरज मेरा खुदा है, अब जो पश्चिम से निकाले वो खुदा है। वो तो ना निकाल सका, मगर यह दलील तो मौजूद थी। तो नमरूद तो नहीं निकाल सका, मगर मुकाम सहबा में जब अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हुई है तो इसी डूबे हुए सूरज को रसूल ने पश्चिम से निकाला है। रसूल ने पश्चिम से निकाला है। कहीं रसूल के इस पश्चिम से निकालने की वजह से लोग दलील बराहीमी की रोशनी में मुस्तफा तुम्हें खुदा न कह दें, ए रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें, ए रसूल कहीं तुम्हें लोग खुदा न कह दें। इसे कि इब्राहिम ने कहा पश्चिम से जो सूरज निकाले वो तो कहीं तुमने पश्चिम से निकाला है, लोग तुम्हें खुदा न कह दें। इसलिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब अब अपनी बशरियत का ऐलान कर दीजिए ताकि लोग खुदा न समझें, ताकि लोग माबूद न समझें, ताकि लोग आपको अल्लाह न समझें। इसलिए बशरियत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें